وهم يصلون على الانبياء والذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بنا آج لوگوں کی گزارش ہے، آج کی بحث جو ہے واجب غسل پر ہے، کیونکہ نوجوان طبقے کی خواہش ہے کہ آج غسل کے مسائل پر روشنی ڈالی جائے۔ تو دیکھیے، بات یاد رکھیے کہ غسل بہت سے ہیں، مگر واجب غسل جو ہے وہ صرف 7 غسل جو ہے وہ واجب ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی غسل ہیں وہ مستحبات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پہلا غسل غسل جنابت۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غسل جنابت کیا ہے؟ تو وہ چیزوں سے انسان جنوب ہو جاتا ہے، اول جمع سے، یا انسان کے اگر منی خارج ہو جائے تو اس سے اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ دوسرا غسل جو ہے وہ غسل حیض ہے، غسل نفاس ہے، غسل استحاضہ ہے کہ مستورات کے غسل کے احکام میں آتا ہے، جس سے آپ لوگوں کا کوئی سروکار نہیں۔ اب مسئلہ ہے غسل مسح میت اور غسل میت، اور ایک وہ غسل ہے جو نظر و عہد کی وجہ سے آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس میں 2 چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، جیسے کہ میں نے اشارے میں آپ کو کہا کہ غسل جنابت جب 15 سال کا لڑکا ہو جاتا ہے تو اس پر غسل جنابت واجب ہے۔ اب وہ وجوب کے سلسلے میں جو بتائے گئے ہیں کہ زیر ناف بال کا نکل جانا اور باقی اور چیزیں، بہت سی چیزیں وضاحت کے ساتھ اس وقت بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو غسل کیسے کیا جائے؟ تو غسل کے طریقے 2 ہیں، ایک غسل تماسی ہے اور ایک غسل ترتیبی۔ غسل تماسی وہ ہے کہ اگر آپ کوئی غسل کرنا چاہتے ہیں، چاہے مستحب کرنا ہو چاہے واجب کرنا ہو، وہ آپ حوض یا تالاب میں اگر غسل کر رہے ہیں تو آپ کو نیت کرنی ہے کہ غسل کرتا ہوں میں ہمیشہ چیز اور جاتا ہے۔ ہمارے یہاں میں مستحب ہے کہ غسل سے پہلے اگر انسان وضو کر رہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ مستحبات میں ہے اور ثواب میں ہے۔ برادران اسلام کے یہاں بھی غسل سے پہلے وضو ہے، ہمارے یہاں بھی غسل سے پہلے وضو مستحب ہے۔ اگر آپ اس کے بعد غسل کریں کہ غسل کرتا ہوں میں کوئی ترتیبی قربت اللہ، تو اگر ترتیبی کر رہے ہیں تو اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کو 3 لوٹا یا 3 مگ جو بھی آپ کے پاس ہے اس سے 3 مرتبہ سر پہ ڈالیں، یہ ترتیبی کا طریقہ ہے۔ سر پہ ڈالنے کا مقصد یہ نہیں کہ خالی پانی ایسے ڈال دیا بس، نہیں، ان بالوں کی جلدوں تک پانی کا پہنچنا لازم ہے۔ اگر یہ نہیں پہنچے گا تو 3 مرتبہ پانی اس میں ڈالیں گے، اس کے بعد داہنی حصے میں یہاں سے پانی ڈالیں گے اور یہاں تک پانی آئے گا۔ بغل میں پانی کا پہنچنا بھی لازم اور واجب ہے۔ اگر آپ غسل کر رہے ہیں ترتیب مان دیا اور یہ مان دیا، اور آپ غسل کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ ہمارے بغل میں بالکل یہ سوکھا رہ گیا اور پانی ہمارا نہیں پہنچا، تو وہ طریقہ نہیں ہوگا تھوڑا سا پانی لیا اور ایسے مان لیا اور آپ ہو جائے، نہیں، آپ کو دوبارہ پھر سے نیت کر کے غسل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہے ترتیبی کا طریقہ۔ دوسرا ہے التماسی۔ التماسی حوض ہے، تالاب ہے، یا آپ کے گنگا ہے، جو بھی نام ہے، تو آپ نیت کریں گے کہ غسل التماسی کرتا ہوں میں، واجب غسل ہے یا قربت غسل ہے، جو بھی ہو، التماسی قربت کہلاتا ہے۔ تو آپ کو پانی میں پورا بال، اگر یہ بال نکلا رہ گیا، آپ لاہور میں نہا رہے ہیں اور یہاں تک ڈوبا اور یہ بال آپ کا اوپر رہ گیا پانی کے اوپر، تو آپ کا غسل التماسی بھی نہیں ہوگا۔ پورے بالوں کا نیچے تک جانا، یہ تب ہمارا غسل التماسی ہوگا۔ اسی طریقے سے اب مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ تو غسل جنابت یا دیگر غسل کا ترتیبی کا التماسی کا مسئلہ۔ اب اس میں ایک ہے غسل میت اور ایک ہے غسل مسح
میت یہ مرد والا وہ اس کی بات میں نہیں کرنا ان کا واجب ہوگا کیا ہوگا عورتوں کو مسائل ہے اس نے میت عمر سے نہیں اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے میت کے چھو لینے پر غسل واجب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مسئلہ. اب سوال یہ ہے کہ کون سے آزاد چھوئے جائیں گے تو غسل نہیں واجب ہوگا اور کون سے آزاد چھوئے جائیں گے تو غسل واجب ہو جائے گا. اب مثال کے طور پہ میت ہے لیٹی ہوئی ہے میت نہیں آتی ہے اتاری جاتی ہے اسٹرکچر آپ نے پکڑ لیا تو اس سے آپ کو غسل واجب نہیں ہوگا. آپ نے مان لیجیے اس کی چادر جو میت میں لپیٹی گئی ہے آپ نے چادر کو پکڑ کر کے میت کو اتار لیا تو آپ کو غسل واجب نہیں ہوگا. چادر اگر بھیگی ہوئی اس سے تو چادر کے چھونے سے کچھ نہیں ہوگا. اب سب سے بڑا مسئلہ ہے باڈی جو ہے وہ کون سی چیز چھوئیں گے تو غسل واجب نہیں ہو سکتا یعنی میت کو چھونے کے بعد وہ ہے یہ بال. اگر بال آپ چھوتے ہیں سب سے بڑی میت ایسے بال چھوٹ جائے تو آپ کو غسل واجب نہیں ہوگا. اگر آپ نے ناخن صرف ٹچ کیا صرف اور صرف ناخن کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ بات یہ ہے ناخن بہت کافی ہوتا ہے تو آپ نے ناخن ٹچ ہوا ہے تو اس سے مسئلہ واجب نہیں ہوگا. مگر جسم کے بقیہ دیگر کسی اعضاء اگر آپ نے ٹچ کیا ہے مس کیا ہے تو اس سے مسئلہ واجب ہوگا. ابھی کچھ دن پہلے نوجوان پوچھ رہے تھے کہ مولانا مان لیا ہم میت سے ٹچ ہو گیا ہم نے میت اٹھایا اور ہم آپ سے ٹچ ہو گئے تو کیا اس کا مسئلہ نہیں اس کا مسئلہ نہیں جو میت سے ٹچ ہوا اس پر یہ تھوڑی ہے کہ ہم ٹچ ہو گئے پھر اس کے بعد سوئل صاحب ٹچ ہو گئے ہم سے کوئی اور ٹچ ہو گیا تو اس کا مسئلہ نہیں جو چھوئے نا اسی کو اس نے مسئلہ نہیں کا طریقہ بھی وہی چاہے ترتیبی آپ کو کرنا آپ کو چاہے کرنا سکتا. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کہیں روٹی نہیں ہے دال نہیں ہے اب آج شاور سے زیادہ تر لوگ غسل کر رہے ہیں. اب شاور سے غسل بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ وہ شاور میں گئے نیت کیا کہ غسل کرتا ہوں میں بہرحال جو بھی ہو قربت اللہ اور اس میں سے ہی کھڑے رہے اور اس سے نہا کے مجھے لیا چونکہ ترتیبی کا مسئلہ ہے تو آپ کو 3 مرتبہ اس شاور کے سامنے ساتھ جسم کو لے جانا ہے تھوڑا سا پھر آپ کو ہٹانا تاکہ ترتیبی کا استعمال ہو جائے. اسی طریقے سے یہاں سے آپ جب دھوئیں گے یہ حصے سے لے کے یہاں تک جو ہے آپ کو توڑ کر کہا جائے 3 مرتبہ آپ کو کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ اس دواسی میں جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہوتا کریں گے ہوتا لگائیں گے پورا بال پوری ہوئیں گے اس میں سے میں یہ کرتا ہوں واجب ہوگا یہ واجب ہے اس یہ واجب ہے. اب ایک ہے میت کا مسئلہ جس کو نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے گھر کی ہر عورت کو سیکھنا چاہیے قوم کے ہر مرد کو سیکھنا چاہیے مگر کوئی سیکھتا ہوتا نہیں یہ سوچتا ہے کہ تو مولانا صاحب کا کام ہے ٹھیک ہے یا تو بیچارے گاؤں میں 1-2 بیچارے سیکھ لیتے ہیں جو پوری قوم کی باڈی کو نہلاتے ہیں دھلاتے ہیں ذمہ داری بیچارے لے لیے ہیں تو اب وہی بیچارے ہیں جو ایک زمانے سے چل رہے دوسرے کو توفیق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے حالات میں یہ ہیں کہ گھر کی میت ہو جاتی ہے اور گھر والے جو ہے میت کو غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تیار نہیں ہوتے. حالات میں یہ ہیں ابھی مطلب لوگوں کو میت سے موصل کرنا. اب کیا کریں کہ اس نے میت دینا ہے اب اس نے میت دینا تو ہمیں کرنا کیا ہوگا دیکھیے یہ سب سے بڑا مسئلہ دیکھیے یہ ہے اس نے ایک طرح سے یہ مان لیے یہ میت ہے. اب یہ میت ہماری لیٹی ہوئی تو پہلی تو یہ ہے کہ اسے اس کی کثافت اور نجاست کو ہم دور کریں. ٹھیک ہے جو باڈی میں چکناہٹ ہے اسے بیسن سے چکناہٹ کو دور کیا جائے گا غلاظت دور کی جائے گی. غلاظت کو دور کرنے کے بعد غلاظت جو دور کی جائے گی وہ خالص پانی سے ٹھیک ہے وہ مضاف پانی سے نہیں خالص پانی سے. یہ مثال تو ایسا ہے آپ نے نیت کیا کہ غسل دیتا ہوں میں اس میت ٹھیک ہے آپ نے سر سے واجب طور بدن ادھر جا ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں کہ اب آپ لائے یہ پانی لیا وہ ایسے ڈال دیا نہیں آپ کو اس طریقے سے کرنا پڑے گا تاکہ یہ پورا پانی پہنچ جائے. اب بہت سے لوگ ایسے سر رکھ دیتے ہیں
نیچے پتہ چلتا کہ پانی نہیں پہنچ پاتا، اسی لیے اس کو تھوڑا سا اٹھائیے اور اس طریقے سے تاکہ پورا پانی ڈالیے تاکہ یہاں تک پانی پہنچ جائے۔ اب جب یہ پانی کا ایک آپ کا حصہ ہو گیا سر تک، کتنی بار پانی ڈالیں گے؟ 3 بار، ماشاء اللہ۔ اب 3 بار جب آپ کا یہ غسل ہو گیا تو اب داہنا جو حصہ، یہ داہنا حصہ، اس کو میت کو تھوڑا سا کش کریں گے، کروٹ کریں گے۔ اب یہاں سے پانی ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ پانی ایسا ڈالیں گے کہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے یہاں سے لے کر کے اور یہاں بچا ہوا پانی یہاں پہ انگوٹھے پہ لا کر کے گرایا جائے گا۔ یہ اس ٹائم ہے کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ بہتر ہے کہ دھاگ نہ ٹوٹنے پائے، اگر ٹوٹ گئی تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اس کے بعد عمل ہے اگر کوشش کی جائے کہ دھاگ نہ ٹوٹ جائے۔ اگر ٹوٹ گئی تو اس سے غسل پہ کوئی اثر نہیں آئے گا، مگر جہاں دھاگ ٹوٹی ہے وہیں سے پھر آپ کو پانی کا اگلا حصہ کنٹینیو رکھنا ہوگا۔ تو یہ دہنا آپ نے کیا 3 مرتبہ، اسی طریقے سے تھوڑے سے ڈبل کرتے تاکہ پانی پورا پہنچ جائے، اسی طریقے سے پائیں۔ یہ پہلا غسل ہوا۔ پہلا غسل کہاں سے دیا جاتا ہے؟ آب سدھ یعنی پیر کے پانی سے دیا جاتا ہے۔ دوسرا غسل جو ہے وہ آب کافور سے دیا جاتا ہے۔ اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیت کیا کہ غسل دیتا ہوں میں اس میت کو آب کافور سے واجب قربتاً اللہ 3 مرتبہ سر کے حصے کو آپ نے پانی ڈالا ہے گردن تک، اس کے بعد یہاں سے آپ نے داہنا حصہ پورا ڈالا پایا۔ اب غسل ہو گیا کیا باقی ہو گیا نا؟ ہاں کیا بات ہے؟ وہ سادہ پانی۔ ہاں ماشاء اللہ۔ اب خالص پانی جو بغیر مضاف یعنی اس کو کچھ ملایا نہیں جاتا۔ مضاف کی تعریف کیا ہے کہ خود تو پاک ہے نا، اور پاک کرنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا جو خالص پانی رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے نیت کیا کہ میں اس میت کو غسل دیتا ہوں، آب خالص سے ترتیبی واجب قربتاً اللہ 3 مرتبہ آپ ایسے ہی، پھر داہنا حصہ، پھر بایاں حصہ۔ یہ غسل بسر میت کے بعد جو لوگ ہیں وہ یہ غسل میت ہے۔ اب مسئلہ ایک بات اور ہے جو اکثر اور بیشتر یہاں پیش آتا ہے، اور پتہ نہیں یہ کہاں سے لوگ سیکھ کر کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جو آدمی میت کو نہلائے گا وہ غسل نہیں دے سکتا، یا جو ایک غسل دے گا وہ دوسرا غسل نہیں دے گا۔ یہ بالکل اور بالکل احمقانہ۔ آپ پانی نہلایا، ٹھیک ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہلانے والے کو غیر کو لایا جاتا ہے نا، نام کو اس کو بھائی وہ بیچاری کیا جانتی ہے، کتنا جانتی ہے، اور بعض کو اس سے غسل دلوانے میں اس کا 2 حصہ ہوگا، ایک حصہ نہلانے والا دوسرا غسل دینے والا۔ اسی راشی میں نے دیکھا جب میں آیا ہوں شروع تو کربلا سے آتی تھی بیچاری، تو اب وہ طریقہ یہ ہے کہ نہیں وہ دے سکتی ہے اپنی عورت یا مرد، یہاں سے کمیونت کھولے گا، کھولے گا، اس کے بعد وہ تینوں غسل دے سکتا ہے، اور اس کے بعد جا کے غسل صحیح کر لے گا، میت کو جیسا نہیں آئے گا۔ اب نظر ہے کا مسئلہ آپ خالص سے جو پہلے کہا آپ نے صفائی کرنے کے لیے وہ فلیکسیبل پائپ سے بھی دھو سکتے ہیں؟ ہاں چلیں گے نا، پائپ سے کسی بھی پانی سے آپ شاور آپ کے پاس اس سے دھو سکتے ہیں، آپ پائپ سے دھو سکتے ہیں، لوٹے سے کر سکتے ہیں، اس میں کہیں کوئی کمال نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ نظر و عہد کا مسئلہ۔ نظر و عہد میں وہ کب واجب ہوگا؟ مثال کے طور پہ کسی صاحب نے منت مان لیا کہ میں کربلا اگر جاؤں گا تو کربلا میں حاضری میں دوں گا تو پہلے غسل کروں گا، اس کے بعد میں بات بدلتے تب میں حرم حسینی میں جاؤں گا۔ یہ منت آپ نے مان لیا۔ اب جو آپ نے منت مان لیا تو آپ کا ہو گیا واجب۔ مان لیا ہم حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اس مطلب اگر اللہ ہم کو حج کی شہادت حاصل کرے گا تو احرام ہم باندھیں گے تو پہلے غسل کریں گے۔ اب یہ غسل واجب ہو گیا، مگر احرام کا غسل واجب نہیں تھا، چونکہ نظر و عہد کر لیا، ہم نے ارادہ کیا تو یہ واجب۔ اسی طریقے سے روزہ، رمضان کا روزہ واجب ہے نا،
رمضان کے علاوہ جتنا روزہ ہے وہ سب مستحب ہے، مگر اگر وہی ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے کہ مثال کے طور پر ہمارا بیٹا ہے، ہمارے بیٹے کو جس دن سروس لگ گئی اس مہینے میں ہم پہلی جمعرات میں جو روزہ رکھیں گے وہ پتہ نہیں چلتا، اب اس دن کا روزہ رکھنا ہم پر واجب ہو جائے گا، چونکہ نظر و عہد ہم نے کر لیا ہے تو روزہ ہم پر واجب ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں نظر و عہد کی واجب ہوتی ہے، اس میں بھی واجب ہے نظر و عہد کا، روزہ بھی واجب ہے نظر و عہد کا، اور نماز بھی نظر و عہد کی واجب ہو جاتی ہے۔ اب کوئی سوال ہے؟